پاش صاحب آپ کی طرف یہ ایک تو یہ بات اس کو وضاحت کر دیں کیونکہ میں نے بھی پڑھنے کی ناکام کوشش کی ہے کیونکہ لیگل لینگویج مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی جارگن، لیکن میں نے جو دیکھا کہ ریمیننگ جو ہے جو پہلا اس کا ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ دین دی نیکسٹ چیف جسٹس ول بی فرام دی ریمیننگ ججز. اب ریمیننگ کا جو سلیس اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ 2 ریمیننگ ہے. نہیں، ریمیننگ میں جو باقی ججز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، آپ ان کو ریمیننگ میں آئیں گے. نہیں، ساتھ 3 سینئر ججز میں سے ریمیننگ کہہ رہے ہیں وہ سینئر لکھا ہوا ہے جی. نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ جو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ دیکھ لیں. جو ریمیننگ ججز ہیں وہ بھی آ جائیں گے جو ان 3 کے بعد آتے ہیں. چلیں یہ دونوں آراء ہمارے سامنے آ گئی، لیکن ایک ہم بہت سی خبریں چل رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں جسے ہم زیادہ اور انٹرنیشنل جورسٹ کی باڈیز بھی جو ہیں وہ بھی ایک کیا یہ بھی ایک مداخلت ہے حسن رضا پاشا صاحب جو آئی سی جے کر رہا ہے یا گارڈین کر رہا ہے؟ ڈو یو تھنک اٹ از اے انٹرفیئرنس ان آر انٹرنل افیئرز؟ نہیں وہ تو بالکل ہے، انٹرنل افیئرز جو مداخلت ہو رہی ہے اس پہ ہمیں بہرحال کنڈیم کرنا چاہیے. اس حوالے سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں اس طرح دخل اندازی کی جائے. جی زبیری صاحب یور ٹیک آن دس. بالکل، پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک حصہ ہے، وہ ہم کامن ویلتھ کا بھی حصہ ہے، ہمارے اوپر مختلف کنونشنز کے ہم سگنیٹریز ہیں. تو ان لوگوں جب آئی سی جے کا ہم حصہ ہیں اور ہم وہاں ججز بھی بھیجتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کامنٹ کر سکتے ہمارے اوپر جو ہماری عدلیہ پہ شبخون مارا گیا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں بالکل صحیح کیا انہوں نے، وہ کر رہے ہیں. ہم ہمارے یہاں سے ججز جاتے ہیں آئی سی جے میں سر. اچھا ایک اور بات میرا سوال آپ سے ہے کہ سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیسز دائر ہوتے ہیں وہ تو آئینی تشریح ہی ہوتی ہے. اب یہ کون وہاں پر یہ ہوگا، یہ کیسے جو واضح ہوگا کہ یہ آئینی کیس ہے یہ نہیں ہے؟ جتنے بھی کیسز دائر ہوتے ہیں اس میں آئینی پوائنٹس تو ہوتے ہیں. کیا 25 تاریخ کے بعد ایک نیا تنازع، عدالتی تنازع کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بہت بڑا. جی پاشا صاحب. جی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ بالکل سیپریٹ ہی ان کی آئیڈینٹی بھی ہے، لیکن جو باقی مثلا آپ سول کیس آ گیا، کریمنل کیس آ گیا، سروس میٹر آ گیا، وہ تو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ تو باقی وہ اس طرح ہے کہ جو ان کے اپنے ایکٹس یا آرڈیننسز ہیں جن کی بنیاد پہ نیچے ٹرائل ہوتے ہیں، اوپر اپیلیں ہوتی ہیں، ریویژنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ جاتے ہیں. تو یہ کوئی اس طرح بات نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سسٹم جو بھی بنایا گیا ہے، جو پارلیمان نے جس طرح بھی بنایا ہے، یہ ایک دفعہ لاگو تو جب لاگو ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا اس کی منفی پہلو اور کیا مثبت پہلو ہیں. اچھا پاشا صاحب ایک اور بات، پاشا صاحب آپ سے ایک اور بات، پھر میں زبیری صاحب کی طرف بھی آؤں گا. سندھ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گئی ہے، تو کیا یہ مینڈیٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ وہاں پر جو ایک 2/3 میجارٹی سے ہونے والی ترمیم چیلنج ہو جائے؟ دیکھیں جی آرٹیکل 239 طرح واضح ہے کہ آئین میں کی گئی ترمیم کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہو سکتی، کسی فورم پہ چیلنج نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو چیلنج کیا گیا ہے، بلکہ جب بازی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹ کا جب کیس تھا تو اس میں ملٹری کیس کے حوالے سے امینڈمنٹ کی گئی تھی، سن سیٹ کلاس تھی اس میں، تو وہ کیس وہ چیلنج ہوا لیکن اس کو مینٹینیبل قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اگرچہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا اور اس کو رہنے دیا، لیکن انہوں نے اس کو مینٹینیبل قرار دیا تھا. یعنی آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ، یعنی آپ یہ سب نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں یہ ایک آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ چیلنج ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کا ورڈکٹ آیا ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے، سپریم کورٹ اس کو سن سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی زبیری صاحب، آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دیا انہوں نے، آپ کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ ہاں میں بالکل متفق ہوں اپنے بھائی سے کہ بالکل یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ پنڈی کا کیس تھا اس میں سندھ ہائی کورٹ بار پی پی میں پریزیڈنٹ اپیئر بھی ہوا تھا اس کیس میں سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ میں، اور ہمارا یہی مدعا تھا کہ یہ 21ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کے متصادم ہے.
اور سپریم کورٹ نے، اور یہ بھی وہاں ایشو یہی اٹھایا تھا اٹارنی جنرل نے، اور حکومت کی طرف سے یہی آیا تھا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوتی، آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی. اکثریتی فیصلہ اس میں سارے ججوں نے کہا یہ پٹیشن، جس میں مائنورٹی ججز بھی تھے، جسٹس فائزی صاحب بائی دا وے مائنورٹی میں تھے، اور انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا 21ویں ترمیم کو، پارلیمنٹ کی 15ویں ترمیم کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا اپنے نوٹ میں، اور مائنورٹی جج تھے. زبیری صاحب آج ایک اور منارٹی ججز کا جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اور 23 ستمبر کا جو فیصلہ تھا اس میں بڑے قانونی ابہام ہیں اور یہ غیر قانونی فیصلہ انہوں نے قرار دے دیا. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بہت اچھی بات. خصوص نشستوں کے حوالے سے. جی میں آ رہا ہوں اس پہ. خود پھر انہوں نے تو 21ویں ترمیم کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، تو اور میجورٹی نے اپ ہولڈ کیا تھا. اس کی وجہ تھی اس کو اپ ہولڈ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ کوئی آئین میں ترمیم، ریپیل یا آلٹر نہیں ہو سکتا جو آپ کا بیسک اسٹرکچر یا سیلینٹ فیچرز چینج کر دے. اور آرٹیکل 175A میں کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جس میں چیف جسٹس کی رائے کو آپ تابع کر دیں پارلیمنٹ کے. یہ بھی انہوں نے کہا تھا، یہ بھی اس اکثریتی فیصلے کا جو بائنڈنگ ہے سب کے اوپر. اچھا، اور میں تھوڑے سے دو اور ایشوز پہ 21ویں ترمیم کو اس لیے اپہولڈ کیا تھا کہ سنسیٹ کلوز تھی، انہوں نے کہا تھا یہ سنسیٹ کلوز ہے. اب آپ نے جو آج نوٹ دیا، اب بتائیں مائنورٹی ججمنٹ پہ تو اب کوئی اس کا لیگل افیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا. آج انہوں نے اپنا نوٹ جاتے جاتے چیمبر میں بیٹھ گئے اور جاتے جاتے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جی یہ تو فیصلہ آئین و قانون کے متصادم ہے. ساری بات کی چیزیں جو کیس جب چلا تھا اس وقت تو نہیں تھا، اپنا نوٹ اینڈ میں رکھا تاکہ وہ سب کو کور کر لیں. جو چیزیں بعد میں ہوئی ججمنٹ 12 جولائی کی بات، اس کو بھی کور کر لیا اور یہ کہا کہ یہ تو آپ کو فالو ہی نہیں کرنا چاہیے. نئی ایک ریت ہو گئی ہے. جب 3 جج ہو گئے سپریم کورٹ کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکثریتی فیصلے کو نہ مانو. حکومت بھی تو یہ کہتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں آئین و قانون ہم وہی مانیں گے، سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے. ماشاءاللہ سے آج یہ بھی اس میں شامل ہو گئے ان دو معزز جج صاحبان کے ساتھ کہ جی وہ فیصلہ آپ پہ لاگو نہیں ہے. میجورٹی فیصلہ لاگو نہیں ہوتا، آپ کا ریویو پینڈنگ تھا، آپ نے پریکٹس پروسیجر بھی اپنے حق میں واپس لے لیا. اور اس میں لکھا ہے، اس میں عجیب بات ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں مائنورٹی میں ہو گیا، میری بات نہیں سنی جا رہی تھی. اس کا مطلب آپ نے خود آرڈیننس بنوایا، نئی کمیٹی بنائی، 63A لگایا اور آج لکھ دیا ہے کہ جی آپ ججمنٹ بھی نہ مانو. واہ، یہ عجیب بات ہے. لیکن پاشا صاحب، یہ جو پارلیمان ہے، آپ ہی ظاہر ہے ایک لیڈر ہیں وکلاء کمیونٹی میں، یہ مجھے یہ آخری منٹ میں یہ بتائیں کہ یہ خود ایک یعنی کنٹروورشل پارلیمنٹ ہے، اس سے بڑی زیادہ کنٹروورشل پارلیمنٹ آج تک نہیں آئی. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم یوم نجات منائیں گے اور ایک نیا کرائسس جو ہے اٹ از ناؤ ان دی آفنگ. تو آپ سمجھتے ہیں آواز میرے خیال میں کٹ گئی ہے. جی زبیری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کمیونٹی جو ہے وکلاء کی ظاہر ہے کاؤنٹر کلیمز اینڈ کلیمز آ رہے ہیں، اس کے لوگ کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اہم لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، کرد صاحب بات کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں، منیر ملک صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، دیکھیں ساری لیڈر. دیکھیے جو وکلاء آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ پارلیمان کی بالادستی ہو، حکومت کی ایگزیکٹو کی بالادستی ہو اپنے فیلڈ میں اور عدلیہ کی ہو، وہ آئین و قانون کے ساتھ جو وکلاء کھڑے ہوئے ہیں وہ ضرور اس میں نکلیں گے. اور وہ اکثریت وکلاء کی آپ دیکھیں گے اس بات پہ متفق ہے کہ یہ آئینی ترمیم صرف اور صرف سپریم کورٹ کو اپنے تابع کرنے کے لیے. جناب حسن رضا پاشا صاحب، جناب عابد زبیری صاحب، تھینک یو ویری مچ.